اب نرگس کا موقف یہی ہے کہ جس فارم ہاؤس میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ اس کے نام ہے اور ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں، وہ اور یہ فارم ہاؤس ہتھیانے کے لیے ماجد بشیر یہ کر رہا ہے۔ یہ ایک نئی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 20 دن پہلے بھی اسی طرح مارا گیا، لیکن میں نے اور میرے والد ادریس نے نرگس کی صلح کروا دی کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ میرے پاس آڈیو اور ویڈیو بھی موجود ہے، اس میں اس نے کہا جی ماجد بشیر میرا بھائی ہے اور میں نرگس کو غزالہ آپی کہتی ہوں۔ میں ان ناظرین کے لیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں۔ السلام علیکم، آپ ڈیلی سٹوریز آف پاکستان دیکھ رہے ہیں، میں طلحہ سلہری ہوں اور ناظرین جی ہاں ریناؤنڈ سینئر کرائم رپورٹر شیراز نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کی آفتاب اقبال کی سابقہ اہلیہ مریم اور ماجد بشیر کی اہلیہ نرگس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو سر اس حوالے سے انہوں نے کیا گفتگو کیا، یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت سی بکواس باتیں بھی چل رہی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے یا ٹھوس آپ کی کسی سے بات نہیں ہوئی ہے، ہمیں کسی بات کو ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نرگس کے جو تشدد کا واقعہ ہے تو سب سے پہلے میں ہی پہنچا ہوں وہاں پہ۔ ایس ایچ او ڈیفینس سی اسد اقبال اور نرگس کے وکلا وہاں پر تھے، اور وہاں ادریس جو نرگس کا والد ہے وہ اس کا بھائی وہ تھے۔ تو اس وقت نرگس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ اس سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ نرگس نے جو تحریری بیان دیا پولیس کو، اس میں اس نے یہ کہا کہ میں صبح نماز فجر کے وقت گھر پہ موجود تھی نماز پڑھنے کے بعد، تو ماجد بشیر نشے میں آیا ہے، اس نے آ کر مجھے یہ کہا کہ مریم حسین کو میں اس فارم ہاؤس میں لانا چاہتا ہوں۔ اب اس بات کو کسی سوشل میڈیا نے اس طرح بڑھایا کہ جی وہاں پہ مریم حسین کو دیکھا گیا اور وہ پکڑی گئی جس کی وجہ سے لڑائی ہوئی۔ یہ بالکل بکواس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نرگس کے گھر میں 25 کیمرے لگے ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماجد بشیر آتا نظر آئے اور اس کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ نظر نہ آئے۔ ماجد بشیر آتا اور جاتا نظر آ رہا ہے، وہ ایویڈنس پولیس کے پاس موجود ہے۔ اب وہ فوری طور پر مقدمہ کیسے درج کیا گیا؟ علی مرتضیٰ جو نرگس کا بڑا بیٹا ہے وہ کینیڈا میں ہے۔ سب سے پہلے نرگس نے اپنے بیٹے کو فون کیا جو علی مرتضیٰ ہے، اس نے کینیڈین امبیسی میں میل کی کہ میری والدہ جو کینیڈین نیشنل ہے وہ پاکستان میں ہے، اس ایڈریس پہ ہے۔ اس کے خاوند سب انسپیکٹر نے اس طرح اس کو بروٹل ٹارچر کیا ہے، تو فوری طور پر مقدمہ درج کر کے اسے پروٹیکٹ کیا جائے، جس کے بعد لاہور کے پولیس افسران جو ہے وہ حرکت میں آئے اور ایس پی کینٹ اور ایس ایچ او ڈیفینس سی وہ موقع پر گئے اور پھر مقدمہ بھی 10 منٹ میں درج کر لیا گیا۔ اب نرگس کا موقف یہی ہے کہ جس فارم ہاؤس میں اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے وہ اس کے نام ہے اور ایک 9 کنال کا پلاٹ ہے برکی کے علاقے میں، وہ اور یہ فارم ہاؤس ہتھیانے کے لیے ماجد بشیر یہ کر رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ اس کے بھائی سے بھی جب ہماری بات ہوئی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ 20 دن پہلے بھی اسی طرح کا تشدد کیا گیا۔ یہ ایک نئی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ 20 دن پہلے بھی اسی طرح مارا گیا، لیکن میں نے اور میرے والد ادریس نے نرگس کی صلح کروا دی کہ یہ میاں بیوی ہیں۔ لیکن مہینے میں 2-3 بار یہ اس فیملی کا کہنا ہے کہ نرگس پر اس طرح کا ٹارچر کیا جاتا ہے ماجد بشیر کی طرف سے۔ اب تو یہ ہے کہ ماجد بشیر نے بھی اپنی عبوری ضمانت کروا لی ہے اور 18 نومبر کو وہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوگا۔ ابھی تک ماجد بشیر کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، نہ پولیس افسران کے پاس۔ ہاں، اس کا ایک بیان ضرور سامنے آیا کہ نرگس میری بیوی ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، وہ بہت ہی اچھی خاتون ہے، با کردار خاتون ہے، تو گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ لڑائی ہوئی، گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو میں بالکل اس بات پہ شرمندہ بھی ہوں۔ اب ماجد بشیر جب سامنے آئے گا تو پھر اس سے یہ سوال ضروری کیا جائے گا کہ کیا آپ نے مریم حسین کے بارے میں ایسی بات کی؟ اب مریم جو ہے وہ ایک سینئر صحافی ہے، آفتاب اقبال، جس کی ایکس وائف ہیں، تو وہ مریم سے بھی ہماری بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ماجد بشیر میرا بھائی ہے۔ اچھا بھائی ہے سر؟ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے میرے پاس آڈیو اور ویڈیو بھی موجود ہے، اس میں اس نے کہا جی ماجد بشیر میرا بھائی ہے اور میں نرگس کو غزالہ آپی کہتی ہوں۔ میری جو والدہ ہے، اس کی جو مریم کی والدہ ہے، وہ نرگس کی فرینڈ ہے فریدہ عثمانی، بلکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ میری والدہ کے اور میرے ایسے رابطے ہیں کہ کبھی کوئی ان کے گھر پروگرام ہو، کوئی سالگرہ، شادی، کوئی بھی ہو تو ہمارا آنا جانا ہے، فیملی ریلیشن۔ تو نرگس نے ہی میرا تعارف کروایا ماجد بشیر سے کہ یہ تمہارے جیجو ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے جب بھی اس سے بات کی ہے تو میں نے یہی کہا ہے ماجد بھائی آپ کیسے ہیں، کیا حال ہے، اور اس نے یہ بھی کہا مریم نے کہ جب ماجد سامنے آئیں گے
तो वो भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि मेरा और उनका भाई बहनों वाला रिलेशन है। अब नरगिस ने जो इल्ज़ाम लगाया, उसकी वालदा जो हार्ट पेशेंट है, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैंने खुद इसको डांस सिखाया है नरगिस को। तो अभी वो मेरी बच्ची पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है जो बिल्कुल उन्होंने सख्ती से तरदीद की, और उन्होंने कहा कि जिस तरह आफ्ताब इकबाल को और मरियम का नाम एफआईआर में दे दिया गया है, वो नामजद नहीं है। मैं उन नाजरीन के लिए आपके प्रोग्राम की वसातत से ये बताना चाहता हूं कि आप खुदा का खौफ करें। ये जो इस तरह का तहरीरी बयान होता है, उसमें ये कहा गया है कि नरगिस ने ये कहा, उसमें आफ्ताब इकबाल या मरियम नामजद नहीं है। और जो सोशल मीडिया वाले ये कह रहे हैं जी मरियम को और आफ्ताब इकबाल को नामजद कर दिया गया, उनको बिल्कुल भी लॉ के बारे में, कानून के बारे में अलिफ का भी नहीं पता कि वो क्या बात कर रहे हैं। और बिल्कुल साइबर क्राइम इस वक्त बहुत एक्टिव है। मैं खुद भी रिक्वेस्ट करूंगा एफआईए के डायरेक्टर से कि जो इस तरह के लोग हैं, सोशल मीडिया जो तबाह कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म को तबाह कर रहे हैं, उनके खिलाफ जरूर मुकदमात होने चाहिए। चूंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, हमें इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं। हिटलर ने जब देखा कि उसकी कौम जो है वो गिर गई है, वो डर गई है, तो उसने रेडियो का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। वो किसी के घर नहीं गया, डोर टू डोर नहीं गया, उसने रेडियो का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, हमारे जो सदर पाकिस्तान से फील्ड मार्शल अयूब खान, जब भारत ने हमला किया है तो उन्होंने भी रेडियो पे पैगाम दिया। तो फिर बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब पाक फौज के साथ खड़े हो गए। तो ये सोशल मीडिया एक मीडियम है, इसको मीडियम ऐसा मीडियम बनाएं। और पाकिस्तान में बिल्कुल इस पे आज़ादी है। बेशुमार ऐसे ममालिक हैं जहां पर सोशल मीडिया पे पाबंदी है। तो आज़ादी होने का ये मतलब नहीं है कि जो आपका दिल करे आप वो लगा दें। जो भी ऐसा काम कर रहा है, जो गलत कंटेंट डालता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, जब आपकी अदरीस, ये गजाला अदरीस उर्फ नरगिस, इनके साथ मुलाकात हुई तो उनका फिर क्या कहना था कि वो खुला लेंगी या क्या इस हिसाब से? देखें, ये उस वक्त तो ऐसी बात करनी भी गैर मुनासिब थी कि अभी टॉर्चर हुआ है तो हम उसको कहें जी आप तलाक लेंगी या नहीं लेंगी। उनकी जानिब से किस तरह का नरगिस स्टेटमेंट की दिया? तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। और जिस तरह माजिद बशीर ने अपनी बुरी जमानत करवाने के बाद ये कहा है कि वो मेरी बीवी है, मेरी मनकूह है, तो मेरे उसके साथ झगड़ा जरूर हुआ है, लेकिन हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। अब हमें भी नरगिस से ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए कि क्या आप हुला लेंगी, तलाक लेंगी या क्या करेंगी। ये मुनासिब नहीं है। ये मुनासिब नहीं है। और अगर उनकी सुलह हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन माजिद बशीर को भी ये देखना चाहिए कि वो खाली एक एक्ट्रेस नहीं है, उसकी बीवी भी है। बीवियों पर इस तरह तशद्दुद नहीं किया जाता। माजिद बशीर अगर सब इंस्पेक्टर है, जिस तरह कैनेडियन एम्बेसी इन्वॉल्व हो गई है अब, तो मेरा ख्याल है कि वो नरगिस से माफ़ी मांगेगा इस बात पे, इसलिए उसकी जान भी छूटेगी इसी वजह से। और नरगिस अगर उसको माफ़ कर देती है तो जाहिर है वो मियाँ बीवी है। इससे पहले जिस तरह उनकी फैमिली ने तस्दीक की कि कई बार पहले भी लड़ाई हुई, तो अब भी देखें क्या हालात बनते हैं। नरगिस के बारे में यह है कि वो अभी उनकी तरफ से ज़राए का कहना है कि चंद रोज़ में वो मीडिया के सामने बात करेगी। नरगिस जो है, हाँ जी, वो नरगिस जो बात करेगी वो आप सबके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। तो नाजरीन, शेराज साहब का आपने इंटरव्यू मुलाहिजा किया। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।